عمران خان صاحب پہ سختیوں میں سنا اضافہ ہو گیا. ڈیفیکٹو قید تنہائی کر دی گئی ہے. جو جیل کے حکام ہیں, جو عملہ ہے, اب ان کے پاس نہیں جاتا, پہلے جاتے تھے. ٹائٹن کیا جا رہا ہے گرپ کو, لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں جی مجھے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اصل مسئلہ اس سہولت کاری کا ہے جس کی ضرورت خان صاحب کو تھی, جو اب سلسلہ منقطع ہو گیا. ٹاک آف دا ٹاؤن ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جمہوریت کے علم بردار, آئین کے محافظ, در انصاف کی سب سے اونچی مسند پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ ایکسٹینشن والا چکر کیا ہے؟ ایک ایکسٹینشن والا تو اب بہت واضح ہو گیا انکریزنگلی کہ وہ ایکسٹینشن میں انٹرسٹنگ ہے. ناظرین, وی ٹاک کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں وسیم عباسی اور عمار مسعود دونوں حاضر ہیں. 3 بڑے اہم موضوعات پر بات کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ایکسٹینشن لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے. یہ ٹاک آف دا ٹاؤن بنا ہے. ہر آدمی کا اس کے بارے میں اپنا نظریہ ہے, اپنا خیال ہے, اپنا اینگل ہے, اپنا وی لاگ ہے, اپنا پروگرام ہے. ہر شخص یہ فیصلہ اپنے تئیں کر رہا ہے. لیکن اس کے بارے میں حقائق کیا کہتے ہیں, اور اس کو فیکٹس کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ قاضی فائز عیسیٰ کیا ایکسٹینشن لے سکتے ہیں, لے رہے ہیں, باقی سارے ایلیمنٹ ان کے ساتھ ہیں, یا وہ شاید انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. اس پر ہم بات کریں گے. دوسرا ایشو, اور وہ کچھ لوگوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, عمران خان جیل میں, اور عمران خان کافی عرصے سے جیل میں ہے, لیکن ان کے لیے سہولت کاری کی کوئی رسم چل رہی تھی جس کی زد میں کبھی جنرل فیض حمید آئے, کبھی وہ اکرم آیا, اور بہت سارے لوگ آئے. اب سنا ہے سہولت کاری ٹائپ کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں. تو موجودہ اس وقت میں خبر یہ ہے کہ جیل میں عمران خان پر سختیوں میں اضافہ ہو گیا ہے. اب وہ سختیاں کیا ہیں, ان کی تفصیل آپ یقیناً سننا چاہیں گے, اور وہ ایک نہیں ہے, کئی سختیاں ہیں, تو وہ آپ کو بتائیں گے. تیسری بات, پنجاب میں بجلی کے بل آنا شروع ہو گئے ہیں. بجلی کے بل تھوڑے عرصے پہلے سہانے روح بنے ہوئے تھے. لوگوں کا بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ بھائی ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہوا اور خوراک اور کم بجلی کے بل چاہیے. اب جو بجلی کے بل آ رہے ہیں, پنجاب حکومت نے کچھ اور دعویٰ کیا تھا, اور اس کے دعوے کے بعد کیا وہ دعویٰ حقیقت میں بدل رہا ہے؟ باقی صوبوں میں کیسے بل آ رہے ہیں؟ کیا انہوں نے جو اینٹی پنجاب یا اینٹی پنجاب چیف منسٹر کیمپین شروع کی تھی وہ اب سکسیسفل رہ سکے گی کہ نہیں؟ یہ 3 موضوعات پر بات کریں گے. سب سے پہلے وسیم صاحب ذرا بتائیں نا کہ عمران خان صاحب پہ سختیوں میں سنا اضافہ ہو گیا ہے, تو کیا سختیاں ہیں؟ بالکل جی عمار صاحب, ہمارے زبیر علی خان صاحب کی خبر ہے, اور ذرائع سے آ رہی ہے کہ جیل میں ان کے حوالے سے سختیوں میں اضافہ ہو گیا. سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیں ان کو بالکل جیسے ڈیفیکٹو قید تنہائی کر دی گئی ہے. جو جیل کے حکام ہیں, جو عملہ ہے, اب ان کے پاس نہیں جاتا. پہلے جاتے تھے, بات کرتے تھے, اب ان کو بات کرنے سے روکا گیا ہے. جب خان صاحب کو کوئی چیز منگوانی ہو تو وہ آواز دے کے منگوا لیتے ہیں. لیکن پہلے کیسے منگاتے؟ گھنٹی لگی ہوئی تھی. پہلے یہ ہے کہ ان کے پاس لوگ آتے جاتے تھے تو ان کو کہہ دیتے تھے, لیکن اب ان کو اونچی آواز میں کہنا پڑتا ہے کہ وہ آ کے کوئی چیز دے دیں. دوسرا, ان کو جو پانی دیا جا رہا ہے نہانے کے لیے مبینہ طور پر, اس میں وہ کہتے ہیں مٹی ملی ہوتی ہے, ریت ملی ہوتی ہے, جو بھی, اور وہ پہلے بالٹی رکھ دیتے ہیں, اس میں سے ریت نیچے ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد نہاتے ہیں. تو خان صاحب کو یہ ظاہر ہے یہ اس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں. دوسرا, اوون کے حوالے سے تو انہوں نے کہا ہے کہ گرمی مجھے لگتی ہے, حالانکہ کولر ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے ہیومڈ ویدر میں کولر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ساری سختیاں ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن روکی گئی ہے, بندے معطل کیے گئے ہیں جو جیل میں تھے. تو وہ خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹائٹن کیا جا رہا ہے گرپ کو, اور ان کو ذرا تھوڑا سا وہ کیا جا رہا ہے. لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں جی مجھے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں. حالانکہ کل آپ نے پی ٹی آئی آفیشیل سے آپ نے ایک بہت لمبا پیغام دیکھا ہوگا جو کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے کیا گیا, جس میں یہ بتایا گیا کہ جی میرے بندے عملے کو تبدیل کیا گیا ہے, میرا اوون کی طرح کا کمرہ ہے, بشرا بی بی کے کمرے میں چوہے ہیں, میں اس کے باوجود ڈٹا ہوا ہوں اور میں اس میں وہ نہیں کروں گا. لیکن انہوں نے ان سو مینی ورڈز یہ کمپلین کی ہے. یار میں اصل میں نا دیکھیے 2 باتیں, خان صاحب کے اوپر سختیوں میں اضافہ ہو رہا ہے, یا خان صاحب کو جو مبینہ طور پہ سہولیات میسر تھیں وہ کم ہو گئی. 2 ڈفرینٹ باتیں ہیں. اچھا, جب خان صاحب کو مختلف ذرائع سے کہیں سے کوئی کھانا مل رہا ہے, کہیں سے کوئی فون مل رہا ہے, کہیں سے اور بھی چیزیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں, اور یہ ہم نے مختلف خبروں میں پڑھا جو کہ اللیگل تھیں قانونی طور پر, وہ آپ کو پرووائڈ نہیں, وہ ختم ہوئی ہیں.
اچھا اس سے پہلے خان صاحب نے کوئی بہت زیادہ شور نہیں مچایا، نہ چوہوں کا ذکر آیا، نہ ریت والی بالٹی کا ذکر آیا، نہ کہ مجھے آواز دینی پڑتی ہے، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی سہولت کار ہوگا جہاں پر یہ ساری چیزیں میسر ہوں گی۔ اب خان صاحب کے پاس سے وہ سہولتیں لے لی گئی ہیں، تو لہٰذا خان صاحب کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، دکھ ہو رہا ہے۔ اور شبیر ڈار جو جیو کے رپورٹر ہیں، انہوں نے اس حوالے سے بہت تفصیل سے بات کی، جو ان کی گفتگو ہے نا، اس سے یہ بھی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ خان صاحب جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک زمانے میں خان صاحب نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ مجھے 6x6 کے سیل میں رکھا ہوا ہے اور قید تنہائی میں۔ پھر اب ظاہر ہے وہ جنہوں نے ویڈیو نکالنی تھی انہوں نے بتائی اور بتایا کہ بھائی یہ 7 کوٹریاں ادھر کی فارغ کی ہیں، 7 بیرکیں ادھر کی، خان صاحب واک بھی کر سکتے ہیں، خان صاحب کو ڈمبل بھی ہیں، ایکسرسائز مشین بھی ہے، کولر بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو اس وقت یہ بلیو کر لینا، کیونکہ اصل مسئلہ شاید خان صاحب کو ان سہولتوں کی ضرورت نہ ہو، اصل مسئلہ اس سہولت کاری کا ہے جس کی ضرورت خان صاحب کو تھی، جو اب سلسلہ منقطع ہو۔ خان صاحب نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ محمد اکرم صاحب کو دوبارہ تعینات کیا جائے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے طور پر، جن کو ہٹایا گیا ہے، یا باقی جو عملہ تھا وہ ان کو دوبارہ لگایا جائے؟ لیکن یہ ہے کہ کم از کم وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ان کی تصاویر بھی آ گئی تھی۔ اب وہ سیل کی بات کر رہے ہیں، اس سے ایک بات تو متضاد ثابت ہوتی ہے کہ جب اگر آپ اب قید تنہائی میں ہیں تو پہلے کس قید میں تھے، اور پہلے کیوں کہتے تھے کہ مجھے دہشت گردوں والے سیل میں رکھا گیا ہے یا سزائے موت والی چکی میں رکھا گیا ہے؟ تو اب یا پہلے والی بات غلط تھی یا اب والی بات غلط ہے۔ اچھا اس میں ایک انسانی اینگل، ہیومینیٹیرین اینگل یہ بھی ہے کہ ہم تو ظاہر ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ حکومت اس حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ جو خان صاحب بتا رہے ہیں یہ مجھے امید اور توقع ہے کہ ایسا سلوک ہو نہیں رہا ہوگا۔ خان صاحب ایک پولیٹیکل بیانیہ بنا رہے ہیں، لیکن اگر ہو رہا ہے اور ایک وزیر اعظم ہے، سابق وزیر اعظم ہے، جیسا بھی ہے، سابق وزیر اعظم پاکستان ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، تو آپ امیجن کیجئے کہ جو عام قیدی ہے، جو کسی چھوٹے جرم میں قید ہے، وہ اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہوگی۔ اور قیدیوں کے بھی، ہم یہ سمجھتے ہیں قیدیوں کے رائٹس نہیں ہوتے، قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اور اتنا غیر انسانی سلوک اگر وزیر اعظم کے ساتھ ہو سکتا ہے تو عام قیدی کی زندگی تو بہت غلط ہے۔ اچھا بجلی کے بل کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ کوئی بجلی کے بلوں پہ ریلیف کے حوالے سے عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہوا تھا، مریم نواز نے بھی ٹویٹ کیے ہوئے تھے، بجلی کے بل آنا شروع ہو گئے ہیں، اسلام آباد میں کچھ دنوں سے رکے ہوئے تھے، ہائیسکو میں بھی شاید ریلیف ہے، پنجاب میں بھی ہے، تو وہ جو ریلیف ہے اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں، کسی کو کتنا 4000، کسی کو 3000، کسی کو 2000 کا وہ ریلیف مل رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو، ہمارے گھر میں ایک لڑکا کام کرتا ہے، اس نے بتایا جی کہ اس کا بل آیا 17,000 روپے، اور 17,000 روپیہ ظاہر ہے جو گھروں میں کام کر رہے ہیں اس کے لیے بجلی کا بل 17,000 بہت زیادہ ہے۔ اس کے خیر 4-5 بھائی ہیں جو بھی کام کرتے ہیں۔ اچھا وہ 17,000 روپے میں سے پتہ چلا لکھا ہوا ہے کہ 4,200 روپیہ اس کو ریلیف دیا گیا چیف منسٹر کی جانب سے۔ اب جس کے لیے 17,000 روپے کی رقم بہت بڑی ہے، آپ یقین مانیے اس کے لیے 4,200 روپے کی رقم بھی بہت بڑی ہے۔ تو یہ اس کی جیب میں پیسے گئے ہیں، اور اس نے جو یہ خبر سنائی ہے یہ خوشی کے ساتھ سنائی ہے، اور یہ ابھی ان خبروں کی ابتدا ہے۔ ابھی تھوڑے دنوں تک آپ دیکھیے گا، ذرا یکم کے بعد جب بل زیادہ آنے شروع ہوں گے، ٹویٹر، سوشل میڈیا بھر جائے گا مریم نواز کی تعریفوں سے اور اس بات سے کہ پنجاب حکومت نے اپنے عوام کا خیال کیا۔ اور وہ ساری کیمپین جو باقی صوبے چلاتے رہے کہ پنجاب نے ساتھ نہیں دیا، یہ وہ، ان کی کیمپین جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی، اور لوگ اپنے اپنے وزیر اعلیٰ سے سوال کرنے لگیں گے۔ اور یہی ہونا چاہیے ڈیموکریسی میں، صوبوں کے درمیان جو ہے پازیٹیو کمپٹیشن ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنے صوبے کے لیے اتنا ریلیف دیا، اب کے پی کے، سندھ، بلوچستان کو چاہیے کہ اس سے دگنا ریلیف دیں، کرٹیسائز نہ کریں جس نے ریلیف دیں۔ اور عوام کی طرف سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مطالبہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جب ریلیف لکھا ہوا آئے گا اور کوئی شخص کے پی میں دیکھے گا کہ میرے 400 یونٹ کا یہ بل ہے، ان کے 400 یونٹ کا یہ بل ہے، جو بائی دا وے آپ کہہ رہے ہیں تقریباً 1/4 کم ہو گیا نا بل، اور 1/4 تو بڑا میٹر کرتا ہے، تو وہ پھر اپنی گورنمنٹ سے بھی کہیں گے کہ یہ پنجاب میں کم آتا ہے، ہمارے ہاں کیوں زیادہ آتا ہے، تو پھر شاید گورنمنٹس پہ پریشر پڑے گا کہ وہ بھی ریلیف دیں، اپنے پیسوں سے، اپنے فنڈ میں سے نکالیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی چیز ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ماسٹر سٹروک ہے نواز شریف صاحب کا، اب آپ کو اس کے اثرات سامنے سمجھ آنا شروع ہوں گے۔ اچھا اب میرے خیال میں آخری موضوع کی طرف ہمیں آ جانا چاہیے۔ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے
کہ قاضی فائز عیسیٰ جمہوریت کے علم بردار، آئین کے محافظ، در انصاف کی سب سے اونچی مسند پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ چکر چل رہا ہے ایکسٹینشن کا، جو دوسرے سینئر جج ہیں ان کے راستے میں روڑے لٹکائے جا رہے ہیں، یا پھر سب کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے، سب کو 2.5-3 سال مل رہے ہیں. یہ بڑی بحث چل رہی ہے، لیکن اس بحث پہ آپ نے کامنٹ ضرور کرنا ہے. لیکن میں آپ کی اجازت سے تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں، کچھ لوگ بڑا بروٹل کرٹیسائز کر رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو، جو کہ بڑی انفیئر بات ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹس پاکستان کی تاریخ میں جو فیصلے کیے ہیں وہ کبھی بھی نہیں. 3-4 چیزیں تو آپ کو ہی پتہ ہوں گی. مشرف کیس کا فیصلہ کسی اور چیف جسٹس میں ہمت ہے کہ مشرف کیس کا فیصلہ دے اور برقرار رکھے؟ کسی میں ہمت ہے کہ اپنے اختیارات کم کرے اور سو موٹو کے اختیارات کم کرے، جو سب سے بڑا بلیک میلنگ کا اور بدمعاشی کا ذریعہ بنا ہوا تھا؟ اسی طرح بھٹو کیس کے بارے میں خجالت، ندامت کا عدالت احساس کرے، تو یہ تو کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا، لیکن یہ ہوا. اور پھر الیکشن کا آپ کو پتہ ہے، جب الیکشن کا فیصلہ آیا اس وقت ساری قوتیں یہ لگی ہوئی تھی کہ جس سے لگتا تھا الیکشن نہیں ہوں گے. قاضی فائز عیسیٰ نے اس وقت الیکشن کی ڈیٹ لی کہ بھئی یہ الیکشن آپ نے کروانا ہے. بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں، لیکن یہ ایکسٹینشن والا چکر کیا ہے؟ دیکھیں ایکسٹینشن والا تو اب بہت واضح ہو گیا انکریزنگلی کہ وہ ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. یہ بات ویسے انہوں نے آج سے 2 ماہ پہلے بھی کی تھی کہ وہ ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اب تو جناب حکومت کے وزراء یہ سر عام تسلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے ظاہر کر دیا ہے، چیف جسٹس صاحب نے، جو قاضی فائز صاحب ہیں، انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا حکومت کو کہ وہ ایکسٹینشن میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور وہ نہیں لینا چاہتے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ان کا ایک بڑا پن ہے اور اچھی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جو ہمارے کولیگز ہیں یا جو کوئی اور لوگ ان کے اوپر تنقید کرتے رہیں کہ جی پلان بی ہے، پلان سی ہے، ایکسٹینشن لینے لگے ہیں، قاضی فائز صاحب اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو معذرت کرنی چاہیے. اور بالکل اس بات پہ میں سمجھتا ہوں یہ کتنی زیادتی ہے. اب وہ وقت واپس آئے گا، وہ کرٹیسزم واپس آ سکے گا. اب یہ ہمیں اپنے بھی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے، ہم بطور صحافی بھی، کہ ہم کتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، کتنی بڑے بڑے تنقید کے نشتر چلا دیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہماری بات ہی غلط تھی. جو ہم نے ایک بات کا بنیاد بنائی تھی وہ بنیاد ہی غلط تھی. تو اگر اس بنیاد ہی غلط تھی تو ہمیں معذرت کرنی چاہیے. ہم ایسے لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کر دیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بات سرے سے ہی موجود نہیں تھی. تو کیا ایسے لوگ اب معذرت کریں گے قاضی فائز صاحب سے کہ وہ تو انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے، آپ نے ان کے ساتھ جوڑ دیے کہ جی وہ پلان کر رہے ہیں، دن کے دن منہ سے جاگ نکلتے ہوئے وی لاگ. یہ سب میرا خیال ہے غلط ثابت ہوا ہے، اور قاضی فائز صاحب اپنے آپ کو ونڈیکیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ وہ خود سے کسی اس ایکسٹینشن کے اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور آنے والا وقت اب یہ واضح کر دے گا. اچھا بس اب اس بات کو ختم کرتے ہیں ہم. لیکن قاضی فائز عیسیٰ کی نا زندگی میں اس کے علاوہ بھی بہت کام ہے. ہمارے لیے بہت زیادہ قابل احترام، قابل عزت وہ اس وجہ سے ہیں کہ ان کے والد بلوچستان میں مسلم لیگ کے جو سٹرگل تھی تحریک پاکستان کے، اس میں نوجوانوں کی، جو بلوچ نوجوانوں کی قیادت تھی، وہ ان کے والد کے گرد کو سپرد کی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح عمران خان کے دور میں انہوں نے اس ہیوملیشن کو سہا، جو فیض حمید، اعظم خان، عمران خان کی ملی بھگت سے ہوئی. ان کی اہلیہ بہت محترم ہے، ہر خاتون بہت محترم ہوتی ہے. ان کو جس طرح FBR کے دفتروں کے چکر لگاتے تھے کہ وہ شخص جو اب جس کا ماضی اتنا شاندار ہے، تابناک ہے، اس کو ججوں نے جس طرح ٹریٹ کیا، اور ساتھی ججوں نے، اور پھر اس کے بعد وہ چیف جسٹس بن گئے جس کے راستے میں بہت رکاوٹیں ڈالے گئیں، اور پھر چیف جسٹس بن کے انہوں نے جو فیصلے دیے وہ تاریخ میں بڑے روشن لفظوں سے لکھے جائیں گے. اور میرے خیال میں آپ نے وسیم صاحب بالکل درست بات کی کہ جس طرح ایک گینگ بنا کر انفلوئنس عدالت کے فیصلوں کو کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بڑا ہی شرمناک رویہ رہا ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.